الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقال الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا لا نكاح إلا بولي وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وقال أيضا ولد الزنا. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سب سے پہلے پہل اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی و کبریائی جو کچھ بھی اس کے لائق اور زیبا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین ہمیں نماز جمعہ کے لیے یکجا ہونے کی توفیق دی. آمین. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ بھی باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العالمین نے ہمیں دنیا فانی کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد بے شمار چیزیں مہیا کی جو انسانی ضرورت کے لیے، انسان کی جسمانی کے لیے، اس کی روحانی کے لیے جس چیز سے وہ تقویت حاصل کرے اللہ رب العالمین نے تمام چیز کو مہیا کیا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے ہر چیز صاف طور پر بتا بھی دیا اپنے قرآن مجید کے ذریعہ، اور جو کچھ بھی بچی اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر نبیوں کو بھیج کر دین اسلام کو پورا کروایا. اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء اکرام مبعوث فرمائے جنہوں نے دنیا کے اندر آ کر اپنا کام پورا کیا. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعہ جس کو ہدایت دی وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اور جو ہے نبی کے خلاف گئے، جو قرآن و حدیث کے خلاف گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہیوں میں مبتلا کر دیا.
انہی نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کا نام جس طرح پوری کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے نام کی بڑائی و بزرگی ہر وقت کی جاتی ہے، چاہے نماز کے ذریعہ ہو یا اذان کے ذریعہ ہو، پوری کائنات کے اندر 24 گھنٹہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی بڑائی و بزرگی کی جاتی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہر وقت بھیجے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کا لقب بتایا۔ انسان کے زندگی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں بچی ہے جو انسان یہ کہہ سکے کہ ہم کو یہ چیز نبی بتا کر نہیں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعہ، اپنے فعل کے ذریعہ، اسی طریقے سے اپنے حدیثوں کے ذریعہ اس چیز کو لکھوا دیا جس چیز کو انسان کی ضرورت پڑی اس دنیا کے اندر۔ چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اولاد کی پرورش، والدین کی تابعداری، رشتہ و اقارب، دوست و احباب، کس طرح درمیان رہنا ہے، ہر ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے تمام انسان کو بتا کر پھر اس دنیا سے پوچھ کر گئے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، اللہم صلی و بارک وسلم۔ برادران اسلام، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج جو خطبہ کا موضوع لیا گیا ہے وہ ہے نکاح کے مقاصد اور اس کی شرطیں۔ کوئی بھی چیز جو عبادت کی ہو یا شریعت اسلامیہ کی ہو، اللہ رب العالمین نے جب کوئی بھی چیز میں شرط لگا دی گئی ہو اور اس شرط کے مطابق اگر جو کام کیا جا رہا ہو تو وہ چیز بہترین اور اچھا مانا جائے گا، اور کوئی بھی چیز بغیر شرط جس میں شرط لگا ہو اور انسان اس شرط کے مخالفت اس کام کو کر رہا ہو تو وہ شرط شریعت اسلامیہ کے نظر میں ایسا کام جو ہے وہ ناجائز کہلاتا ہے۔ جس طرح عبادت کے لیے، نماز کے لیے وضو کا شرط بتایا گیا، نماز کی قبولیت کے لیے اللہ رب العالمین کا خالص دل کے اندر محبت ہونا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق نماز ادا ہونی چاہیے، تو اس کی شرط یہی دونوں چیز ہے، تب جا کے ہماری نماز قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شادی کے اندر، نکاح کے اندر اللہ رب العالمین نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت و فضیلت بتائی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد بتایا ہے، اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق 4 شرطیں بتائی گئی ہیں۔ جس شادی کے اندر یہ 4 شرطیں نہیں پائی جائیں گی وہ مکمل طور پر وہ شادی نہیں رہ جائے گا۔ انسان اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے حالانکہ اپنے گھر پہ من گڑت رواج بنا لے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر جب تک جو شریعت نے 4 شرطیں لگائی ہے وہ نہیں پایا گیا تو وہ شادی نہیں کہلائے گا۔ عزیز دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شرط اور کیا کیا شرطیں لگائی۔ یہ موضوع بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس ظلمت کی دنیا میں، جاہلیت کے دور میں علماء اکرام نے پیچھے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سب سے پہلے شرط جو ہے نکاح کے مابین
ایجاب و قبول کو بتایا۔ نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین غور سے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی شرط ایجاب و قبول کو بتایا، یعنی نکاح ہوتے وقت سب سے پہلے جو ہے بیوی اور شوہر کے درمیان یعنی لڑکا اور لڑکی کے درمیان ایجاب و قبول ہونے کا یہ جو ہے پہلا شرط بتایا گیا۔ ہر نکاح کرنے سے پہلے جس طرح اس دنیا کے اندر یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ لڑکی سے اس کا سگنیچر اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا اس کو قبول ہے کہ نہیں، اس کی خاموشی ہی ہاں میں ہوتی ہے، اور اگر اس نے منع کر دیا تو وہ نکاح جائز نہیں قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح لڑکے سے بھی ایجاب و قبول لیا جائے گا۔ یہ پہلی شرط شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو پہلی شرط بتایا میرے عزیز دوستو۔ دوسری شرط بتایا گیا ان تبتغوا اموالکم، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان تبتغوا اموالکم، کہ تم مال دو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مہر حق ہوتا ہے وہ لڑکی کا حق دو، اس کے بعد تمہارا نکاح مانا جائے گا شریعت اسلامیہ کی نظر۔ ان تبتغوا اموالکم، دوسری شرط مہر ادا کرنا، مال کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، جس شکل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا۔ کیا پتہ چلا؟ دوسری شرط مہر ادا کرنا، اور وہ لڑکی کا حق ہوتا ہے، وہ کوئی اور بھائی یا باپ اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، شریعت اسلامیہ کے پاسبانوں، ہر ایک نقطۂ فکر کو غور سے سننا ہوگا، کیونکہ ہمارا اسلام صرف یہی نہیں سکھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت نماز قائم کر دیے تمہارے اوپر، روزے ڈال دیے تمہارے اوپر اور ادا کرو پھر جنت تک تم پہنچ جاؤ گے۔ شریعت اسلامیہ نے جس چیز کو بتایا ہے ہر ایک چیز کو فالو کرنا ہوگا، ہر ایک چیز کو اپنانا ہوگا۔ اس لیے فرمایا دوسری شرط ان تبتغوا اموالکم، دوسری شرط یہ ہے کہ مہر ادا کرو جو لڑکی کا حق ہے، اور تیسری شرط فرمایا گیا کہ گواہ پیش کرو۔ جس طرح آج سماج کے اندر اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ شریعت اسلامیہ کے طریقے سے نکاح ہو رہا ہے، لڑکے کے طرف سے گواہ اور لڑکی کے طرف سے بھی گواہ، یہ شرط ہے۔ جس نکاح کے اندر گواہ نہیں پایا گیا یا مہر نہیں پایا گیا یا ایجاب و قبول مکمل طور پر نہیں ہوا، وہ جو ہے باطل ہو جاتا ہے، ناجائز ہو جاتا ہے۔ گواہ کے اندر ایسی گواہ جو عاقل ہو اور بالغ ہو، یعنی عقل رکھنے والا، کوئی پاگل کی گواہ نہیں چلے گی، اور بالغ ہو جو وہ صحیح اور غلط کو سمجھتا ہو۔ یہ تیسری شرط فرمائی، اور چوتھی ایسی شرط ہے جو ان تینوں شرطوں کو انسان اپناتا ہے، لیکن چوتھی ایسی شرط ہے کہ کچھ لمحات ایسے آ جاتے ہیں کہ یہ چوتھی شرط کو انسان بھول جاتا ہے۔ یہ چوتھی شرط پہ وہ اللہ رب العالمین سے بھی بڑھ کر کام کر دیتا ہے، وہ چوتھی شرط کو بائیکاٹ کرتے ہوئے وہ قرآن و حدیث سے بڑھ کر اپنے آپ کو سامنے پیش کرتا ہے، اور چوتھی شرط وہ ہے ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کہتے کس کو؟ لڑکی کا سرپرست، لڑکی کا سرپرست اس کا باپ نہیں ہے، اس دنیا فانی سے وہ کوچ کر چکا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کے جگہ پر اس کا چچا ولی بن سکتا ہے، اس کا بھائی ولی بن سکتا ہے، اس کا دادا ولی بن سکتا ہے، لیکن عورت کا کوئی عورت ولی نہیں بن سکتی۔ یہ شریعت اسلامیہ کا نقطۂ نظر، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے، یہ قرآن و حدیث پہ ثابت ہے کہ عورت جو ہے ولی نہیں بن سکتی، باپ نہیں ہے، چچا بن سکتا، بھائی بن سکتا، دادا بن سکتا، لیکن عورت ولی نہیں بن سکتی۔ اور ولی کا ہونا نکاح کے اندر سب سے بڑی شرط بتائی گئی۔ ذرا ہم غور کریں، آئیے قرآن و حدیث کی طرف سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی آیت کی طرف رغبت دلتے ہیں۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد کیا فرماتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 221 میں وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ولی کی رغبت دلائی ہے اور کہا ہے کہ تم اپنی لڑکیوں کی شادی مشرک سے مت کیا کرو۔ کس کے اوپر یہ ڈالا ہے؟ اپنی لڑکیوں کی شادی کس کو کہا ہے؟ آخر باپ کو کہا ہے نا، تو اس میں ولی ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر آیت نمبر 32 میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اپنے اولاد یعنی لڑکے اور لڑکیوں کی شادی وقت پر کر دیا کرو۔ اس میں کس کو رغبت دلاتا ہے؟ ولی کو کہتا ہے اللہ رب العالمین، اس کے باپ کو کہتا ہے، اس کے سرپرست کو کہتا ہے، اس کے چچاؤں کو کہتا ہے، اس کے دادا کو کہتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ تمام آیتیں ولی کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہوا کہ ولی کا ہونا شرط ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، حدیث کی طرف ہم روانہ ہوتے۔ بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جو ہے وہاں پہ تنقید کرتے ہوئے بہت غصے سے کیا فرمایا؟ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر جو نکاح کیا گیا وہ نکاح نہیں مانا جاتا ہے، وہ خواہش نفس مانا جاتا ہے، اور اس لڑکی سے پیدا ہونے والی اولاد ولد الزنا کہلاتی ہے۔ اس کے بارے میں کیا کہیں گے میرے عزیز دوست؟ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ جو نکاح ولی کے بغیر کیا گیا، باپ کے بغیر جس نکاح کو قبول کروایا گیا ہے، وہ نکاح شریعت اسلامیہ کی نظر میں ناجائز کہلاتا ہے، اور اس سے پیدا ہونے والی اولادیں ولد الزنا یعنی زنا کے ذریعے پیدا کی گئی۔ یہ پہلی حدیث، یہ پہلی حدیث میرے عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صاف طور پر کہہ دیا۔ دوسری حدیث کی طرف رغبت ہوتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولدها فنکاحها باطل باطل باطل۔ ابو داؤد کی حدیث، حدیث نمبر 2585۔ ایما امرات نکحت، جس لڑکی نے اپنا نکاح کیا بغیر اذن ولدها، اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے باپ سے چھپ کر، فنکاحها باطل باطل باطل، وہ نکاح ناجائز ہے، ناجائز ہے، باطل ہے۔ کیا کہیں گے اس حدیث کے بارے میں میرے عزیز دوستو؟ غور کرنے کی بات یہ دوسری حدیث میں فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا، ناجائز قرار دیا ایسی نکاح کو۔ ذرا غور کریں اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ تیسری حدیث بخاری کی حدیث ہے جو دور جاہلیت کے زمانے کو بتا رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہتی ہیں کہ دور جاہلیت میں مختلف قسم کے نکاح ہوتے تھے۔ مختلف قسم سے نکاح مطلب جس طرح اس زمانے میں پسند آ گئی لے کے چلے گئے، نہ باپ کا پتہ، نہ بھائی کا پتہ، نہ گھر والوں کا پتہ، نہ خاندان کا پتہ، نہ کسی چیز کا پتہ، مہر بھی ادا کیا کہ نہیں کیا، شریعت کے حساب سے قبول کروایا گیا کہ نہیں کروایا گیا۔ اسی طریقے سے دور جاہلیت میں بھی نکاح ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے مکہ کے اندر تخلیق کی اور جب ہجرت کر کے مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں دور جاہلیت کے زمانے کو کہ لوگ کیا کر رہے، یہ تو قرآن کے خلاف ہو رہا ہے، حدیث کے خلاف ہو رہا ہے، شریعت اسلامیہ کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ہمارے دین سے ثابت ہے ہی نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور جاہلیت میں ایک رواج قائم کیا کہ جس کو بھی نکاح کرنا ہے پہلے وہ کیا کرے، بہترین طریقے سے، محبت کے طریقے سے وہ کیا کرے، لڑکی کے سرپرست سے اس کا ہاتھ مانگے، اس کے بعد ایجاب و قبول ہونا چاہیے، پھر مہر حق ادا کر کے لڑکی کو اپنے
یہ دین سے ثابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو قائم کیا تھا اس زمانے میں، اور وہی رواج ماشاء اللہ ہمارے سماج کے اندر چل رہا ہے کچھ حد تک۔ وہی رواج ہمارے سماج کے اندر بہت، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بہترین طریقے سے ہم ہاتھ مانگتے، سارے رسم ہوتے، پھر ایجاب و قبول ہوتا، پھر گواہ رکھے جاتے، اس کے بعد جو ہے ولی کے رہتے ہوئے یا تو ولی چچاؤں کے رہتے ہوئے یا داداؤں کے رہتے ہوئے بہترین طریقے سے گھر لے آتے ہیں۔ یہ شریعت اسلامیہ سے ثابت ہے میرے عزیز دوستو۔ ذرا ہم غور کریں، بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج ہمارے گھر کے جو مرتد ہو رہی ہماری ہی گھر کے عورتیں، حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کسی مشرک سے تم اپنے لڑکیوں کا نکاح مت کیا کرو۔ آج ایسے ہی دیکھنے کو مل رہا ہے، اس میں ولی کی ذمہ داری رہی ہی نہیں گئی۔ جس نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اگر جو تمہارے اندر استطاعت ہے روحانیت سے اور طاقت کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، چار شرطیں جو نکاح کی پائی جاتی ہیں تمہارے اندر، اگر جو ان سب چیزوں کو پائے جاتے ہیں تو تم نکاح کرو، کیونکہ نکاح جو ہے النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے دوستو کہ اس سنت کو آج ہم کس درانے پر پہنچا دیے ہیں، کس ساحل کے کنارے پر پہنچا دیے ہیں، ظلمت و گمراہی کے کنارے پر ہم پہنچا دیے ہیں۔ دور جاہلیت کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں۔ آج وہی مسلمان، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہی مسلمان جو امت محمدیہ کہنے والا اپنے آپ کو کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، وہی مسلمان جو سینہ تان کے کہتا ہے کہ میرا نام جو ہے مسلمان کا نام رکھا گیا ہے، میں شریعت اسلامیہ پر چلنے والا ہوں، اور جو ہے میں اللہ رب العالمین کے ہر احکام کو پورا کرتا ہوں، وہی مسلمان جو لوگوں کے درمیان عجیب عجیب نام سے جانا جاتا ہے، وہ یہودی اور نصرانی کے طریقوں پر اور مشرک کے طریقوں کو چل رہا ہے۔ جس طرح یہودی اور نصرانی شادی سے پہلے ہر ایک کام ہو جاتا تھا لڑکیوں سے، پھر شادی کرنے کے بعد ولد الزنا لڑکا پیدا کرتے تھے، اور جس کو ناجائز اور حرامی کہا جاتا ہے، مسلمان آج وہی کر رہا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ولی غائب کر کے، ولی کا اس میں کوئی رہن سہن نہیں، بغیر اس کے سامنے ایجاب و قبول کروا لیا، مہر حق دے دیا، اور شریعت اسلامیہ کے نظر سے بائیکٹ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے بہترین طریقے سے نکاح کیا ہے، جو کہ یہودوں اور نصارہ کے راستے پر چل کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی لعنت ہوتی ہے۔ حالانکہ بتایا گیا حدیث کے اندر کہ جس جگہ پہ شریعت اسلامیہ کے طرح سے، جس طرح دین نے کہا ہے، اسلام نے کہا اس طرح نکاح کرو، تو وہ جگہوں پر اللہ رب العالمین کہتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس جگہ پر نکاح ہوتی ہے اچھے طریقے سے، دین کے حساب سے، اسلام کے حساب سے، وہ جگہ پر رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہر ایک انسان کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جس جگہ پر ولی کا غائب کرنا، مہر کا غائب کرنا، اور شریعت اسلامیہ نے جو جو شرطیں رکھی ہیں ان سب چیزوں کو غائب کر کے اور نکاح کیا جاتا ہے، اس جگہ پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے، اور وہ لعنت لینے والے لڑکا ہوتا ہے اور لڑکی کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ اور ان ٹٹوؤں مولانوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے بغیر جو ہے نکاح کرواتے ہیں، جو 200-400 روپے پر بک کر بغیر ولی کے رہتے ہوئے، ان کو یہ معلوم ہے کہ ولی نہیں ہے، گواہ جو رکھا گیا ہے وہ باطل ہے، جھوٹا گواہ ہے، ان کو سب پتا ہے، پھر بھی کیا کہتے ہیں، لڑکا سے کرواتے ہیں کہ بولو قبول ہے۔ ایسے مولاناؤں پر اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے جو 200-400 روپے میں بک کر اور نکاح ناجائز طریقے سے کرواتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، النکاح من سنتی بتایا گیا، اور یہ کیا کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ کرتے ہیں۔ ان علماءوں کو بتانا ضروری ہے کہ تمہارے سامنے جس کو تم قبول کروا رہے ہو، یہ تو دور جاہلیت کے لوگ بیٹھے ہیں،
نام کے مسلمان بیٹھے ہیں، لڑکا اور لڑکی ولی کا غائب کر کے اور مہر کا غائب کر کے اور شرطوں کو غائب کر کے تو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں. تم کو یہ پتا ہے کہ جو بیٹھا ہے گواہ وہ ناجائز گواہ بیٹھا ہے، پھر بھی ایجاب و قبول کروا رہے ہو. اللہ رب العالمین کی لعنت برستی ہے. اور ان مولانا اور علماء کو یہ جاننا ضروری ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء کہا گیا جن علماء کو کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں، پھر بھی ناجائز کام کروا رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے. میرے عزیز دوستو، نوجوان ساتھیوں، ہمیں پوری زندگی کے اندر ولد الزنا لڑکا پیدا کر کر سماج کے اندر نہیں گھمانا. ہمیں ملک کے اندر بہترین اور گاؤں کے اندر سماج کے اندر بہترین اولاد چاہیے، اور بہترین اولاد وہیں سے پیدا ہوگی جب بہترین طریقے سے نکاح کیا جائے گا، جب باپ کے راضی سے نکاح کیا جائے گا، مہر حق کر کے ادا کر کے نکاح کیا جائے گا، ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح کیا جائے گا. ورنہ وہی ہوگا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یما امرات نکحت بغیر ولدھا فنکاحھا باطل باطل وقال ایضا ولد الزنا. افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. حدیث کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے نکاح کرنا، یہ اولاد پیدا کرنا کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ میرے عزیز دوستو، یہ دور جاہلیت کے لوگ جو آج بسے ہیں اس سماج کے اندر، ان کے نظر میں چھوٹی بات ہوگی، لیکن شریعت کے نظر میں اولاد پیدا کرنا اور اولاد کی پرورش کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. افسوس کرنے کی بات ہے، اس پر سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقوں کو ختم کر دیا تھا وہی طریقہ سماج اپنا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. ان جگہوں پر سوچنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بارہا ہم نے یہ حدیث سنا ہوگا. کہنے کا مطلب اس سے یہ ہے کہ سماج کے اندر دور جاہلیت کو قائم کرنے والے جو لوگ بسے ہیں، جو مسلمان کے نام پر دھبا ہے، جو کفار و مشرکین یہود اور نصارہ کے رواج کو قائم کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو عزت اور مہت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے باپ کی نظر میں، اس کے بیٹے کی نظر میں، اس کے تمام لوگوں کی نظر میں میں نہ محبوب ہو جاؤں. تو دور رہو بھائی، چاہے ملک کا معاملہ ہو، چاہے سماج کا معاملہ ہو، چاہے گھر کا معاملہ ہو، جو ناجائز طریقے سے نکاح کیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے ہی گھر کا معاملہ ہو، ایسے لوگوں کو عزت دینے اور مہت دینے کی کوئی ضرورت نہیں. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہمارے نظر میں نہ ہمارا باپ ہے، نہ ہمارا اولاد ہے، نہ ہمارے گھر والے. کیونکہ میدان حشر کے دن اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہونے والا. ہمارا باپ نہیں ہونے والا، ہماری اولادیں نہیں ہونے والی، ہمارے گھر والے نہیں ہونے والے. یہ دنیا تو صرف مطلب کی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کو مہت دے کر اپنے جو ہے نفس اور اپنا اعمال نہیں بگاڑنا ہے. ہم وہیں پر قائم رہیں گے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. جس طرح ہمارے صحابہ جو ہے قائم رہتے تھے. ہمارے صحابہ اور ایسے ایسے نبی گزرے ہیں کہ انہی نبیوں کے گھر میں بہت بد کردار اور بہت بدترین اولادیں رہتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان نبیوں نے نہیں چھوڑا، ان صحابہ نے نہیں چھوڑا. میرے عزیز دوستو، اپنے گھر والوں کو لات مار کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو قبول کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ولد الزنا، جو زنا کے ذریعے بچے پیدا ہونے والے جو ناجائز ہیں، جن کو ایک ناحیے سے حرامی کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو کوئی مہت اور کوئی عزت دینے کی ضرورت نہیں. کیونکہ ہمارے نظر میں ہمارا اسلام پیارا ہے، ہمارا دین پیارا ہے، ہمارا قرآن پیارا ہے، اور ہمارا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، یہی امید ہے، یہی آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یہ نکاح چھوٹا موٹا چیز نہیں ہے. ہم کسی کو تکلیف دے کر اپنا نکاح نہیں کر سکتے. شریعت نے جو شرطیں بتائی ہے اس شرطوں کے مطابق ہم اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں. شریعت اسلامیہ کے کیٹیگری سے ہمیں باہر نہیں ہونا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر رہتے ہوئے اس کے مطابق ہمیں نکاح کرنا ضروری ہے. اس لیے
نوجوان ساتھیوں، کبھی بھی اپنے آپ کو جس طرح فرمایا گیا کہ شرک کے علاوہ اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، صحیح ہے، لیکن کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم غلط کر کے اور اس کے بعد یہ سوچیں کہ ہم شرک نہیں کیے باقی اللہ رب العالمین معاف کر دینا. تو یہ مت بھولنا میرے عزیز دوستو کہ یہ جہنم کس کے لیے بنائی گئی؟ یہ ہم ہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے. تو ہمیں سماج سے باہر، شریعت اسلامیہ سے باہر، قرآن و حدیث کے کیٹیگری سے ہم کو نہیں نکلنا ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے بڑھ کر اور ہماری نظر میں کوئی محبت نہیں ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ رب العالمین ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت اسلامیہ کی کیٹیگری میں رکھ. آمین. اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے زبان سے نکلے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأولى وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.